السلام علیکم، آداب۔ اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بروز بدھ 7 ستمبر 2022 صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ پیشکش جاوید جمال الدین۔ روزنامہ اردو ٹائم کی شہ سرخی، مدارس کا سروے، جمعیت العلماء کے اجلاس میں حکومتی فیصلے کی مخالفت۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے مودی شاہ کے انداز سے RSS ناراض، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان باہمی تعاون کے 7 معاہدوں پر دستخط۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے بھی ہند بنگلہ دیش میں مزید تعاون کے لیے 7 معاہدوں پر دستخط کو بڑی خبر بنایا ہے۔ سہارا کے فیچر صفحے رنگ جہاں میں کیا گورباچوف کی غلطیوں کا ازالہ ہو سکے گا، اہم ترین مضمون شائع کیا گیا ہے۔ ادارتی صفحے پر پنکج چترویدی کی تحریر، صرف درختوں سے خالی نہیں ہوگا کاربن بم کا گودام، دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت کا ثمرہ، صبی احمد کی تحریر۔ اداریہ امید کا دیا۔ روزنامہ سچ کی آواز، اپوزیشن احتیاط، BJP کا جواب۔ سرپرستوں کے ہاتھوں آسام میں ایک مدرسہ۔ پرینکا گاندھی کا بیان، عوامی مسائل پر ہونی چاہیے سیاست۔ ادارتی صفحہ، نتیش کمار کا دلی دورہ۔ اداریہ، رویش کمار کی تحریر، عدالتیں قانون کی حکمرانی کو بنا سکتی ہیں، اپنی ہی۔ بندرا کرات کی تحریر، زانیوں اور قاتلوں کی رہائی، واہ مودی جی۔ ورق تازہ، ناندیڑ کی بڑی خبر، نتیش کمار حزب اختلاف کو متحد کرنے میں مصروف، سنگھ اور BJP میں بے چینی۔ ملون راجا سنگھ کی گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چیلنج، عبادت بھی کیجیے اور سیاست بھی، خصوصی مضمون۔ نئی دلی سے شائع ہونے والے میزائل ایکسپریس نے ہندوستان ہمارا قریبی دوست، حسینہ واجد کا بیان صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ غلام نبی آزاد کا استعفیٰ، بار کا اداریہ، امرت مہوتسو کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ روزنامہ ہندوستان، گنیش فیسٹیول کے پیش نظر مساجد کو شامیانوں سے ڈھانپا گیا، حیدرآباد کی خبر۔ اردو کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے، بھارت جوڑو یاترا، ملے قدم جڑے وطن، خصوصی مضمون۔ اداریہ اسٹنگ آپریشن کی صحافت کی بڑی خبر، ہند اور بنگلہ دیش کے درمیان معاہدہ ہی ہے، دینی مدارس کو بھی صفحہ اول کی خبر بنایا گیا ہے، جبکہ اداریہ، ہندوستانی نسل کا آدمی برطانیہ کے وزیر اعظم نہ بن سکا۔ روزنامہ سری نگر، جنگ کشمیر کی شہ سرخی، دفعہ 370 اور 35 نے جموں کشمیر کو ترقی اور خوشحالی سے دور رکھا تھا، لیفٹیننٹ گورنر۔ سیف الدین سوز کا بیان، آزاد کے نکلنے سے کانگریس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ادارتی صفحے مضمون، تباہ کن سیلاب کے 8 سال مکمل، اداریہ، مہنگائی کو کم کرنا ناگزیر۔ انقلاب نے صفحہ اول پر مودی حسینہ ملاقات اور مدرسوں پہ جمعیت العلماء کی کانفرنس کو جگہ دی ہے۔ ملکہ الزبتھ نے لیزر ٹرسٹ کو ملک کی نئی وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ انڈونیشیا میں ایندھن کی قیمتوں میں 30% اضافے پر عوام برہم۔ امت شاہ کے بیان پر سوسینا برہم، کہا خواب دیکھتے رہیں۔ روزنامہ انقلاب کا ادارتی صفحہ، فلسطین کے بغیر عرب اتحاد کا تصور ممکن نہیں، اداریہ، بنگلور کا سیلاب۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔